قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 18 حکم لگاتار دیے ہیں. ان میں سب سے پہلے توحید کو رکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک مت کہنا زبان سے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ جھڑکنا ان کو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان سے اکرام کی بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے بازوؤں کو تواضع کے ساتھ ان کے لیے جھکائے رکھنا. ان کی رحمت کا سلوک کرتے ہوئے ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ میں ادب سے پیش آنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہنا کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے. إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اگر تم صالح بنے رہو تو وہ اوابین، اللہ کی طرف لوٹ آنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا معاف کرنے والا ہے. تم والدین کی خدمت کرو، ادب کرو، احترام کرو، تھوڑی موڑی جو چوک تم سے ہو جائے گی معاف کر دے گا، لیکن کوشش کرو کہ تم ہمیشہ ان کے فرما بردار بنے رہو اور ان کا اکرام کرتے رہو. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی مت کرنا. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور جو رشتہ دار ہیں اگر کسی وجہ سے کہ مستقبل میں تو اپنے رشتہ داروں کے باب میں اللہ کی طرف سے رحمت کا یعنی عطا کا منتظر ہے اور تو ان کو آج نہیں دے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو نرم بات کرنا. یعنی اگر تیرے پاس مال ابھی فی الوقت نہیں ہے، آنے والا ہے، اور وہ امید لگائے ہوئے تجھ سے ہیں، تو سختی سے جھڑک کے دور مت کرنا، بلکہ ان سے کیا کرنا، نرم بات کرنا. آج نہیں تو کل دے گا ان کو، لیکن اگر وہ امید رکھتے ہوں تجھ سے تو کیا کر، ان کے ساتھ سختی کرنے کی بجائے نرمی سے بات کر. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنا ہاتھ اپنی گردن میں باندھ کے مت رکھ. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اس کو بے لگام ہاتھ کو چھوڑ دیں. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ یا محروم رہ جائے. تو یہاں پر یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کنجوسی بھی مت کر کہ ہاتھ باندھ لیا جاتا ہی نہیں دینے کے لیے، جیسے گلے میں بندھا ہوا ہو یا ایسا پھیلا ہوا ہے کہ سب کچھ لٹا دیتا ہے. ضرورت مند کو دینے کے چکر میں واقعی جو حقدار ہے، جس کی ذمہ داری اس پر ہے، ان کا حق ضائع کر دیتا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی واقعی جن کی ذمہ داری اس پر ہے ان کی ذمہ داری ادا کیے بغیر نوافل میں خرچ کرتا ہے اور فریضے کو ضائع کرتا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے باب میں بڑا خبیر و بصیر ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنی اولاد کو فقر و فاقے اور تنگ دستی کے خوف سے قتل مت کر ڈال، قتل مت کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. ان قتلهم كان خطئا كبيرا، یقیناً ان کا قتل، بچوں کا قتل، یہ بہت بڑا گھناؤنا جرم ہے، بڑا جرم ہے. ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی مت جانا. انه كان فاحشة وساء سبيلا، یقیناً زنا بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. ایک بار اس راستے پر آدمی چلنے لگے رکتا نہیں. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو سوائے حق کے قتل مت کرنا. یعنی اس کے لیے شریعت کا ویلڈ ریزن ہونا چاہیے. جان کے بدلے جان، یا ارتداد، یا زنا کی سزا، شادی شدہ کی رجم کرنا ہے، اس کے سوا نہیں.
یا پھر جنگ میں قتل ہوگا، اس کے علاوہ نہیں. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور جو مظلوم قتل کر دیا جائے تو اس کے ولی کے لیے ہم نے اختیار رکھا ہے مطالبے کا، یا تو قصاص یا تو دیت. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، تو اسے چاہیے کہ وہ قتل میں اسراف نہ کرے. إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، یقیناً اس کی مدد کی جا چکی ہے شریعت کے دائرے میں. وہ شریعت کے اعتبار سے اپنا حق لے، نہ کہ خود کچھ بھی اپنی طرف سے ظلم و زیادتی کرے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر بھلے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ یتیم جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، پختہ عمر کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یقیناً وعدہ عہد کے بارے میں پوچھ ہوگی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ناپ تول کو جب تم ناپو یا تولو تو اس کو پورا پورا بھرو، صحیح طرح سے ترازو کو بھرو. بالقسطاس المستقیم، انصاف کے ساتھ میں، عدل کے ساتھ میں اس کو پورا پورا بھرو. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ زیادہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے. ولا تقف ما لیس لک به علم، اور ایسی چیز کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھ کو علم نہیں، ایسی چیز بول مت جس کا تجھ کو علم نہیں. ولا تقف، ابن عباس کہتے ہیں ایسی چیز زبان سے مت نکال جس کا تجھ کو علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا، یقیناً کان، آنکھ اور دل سب سے پوچھ ہونے والی ہے، ہر ایک سے اللہ پوچھے گا. ولا تمشي في الارض مرحا، اور زمین میں اترا کے اکڑ کے مت چل. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ نہیں سکتا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، یہ ساری کی ساری چیزیں تیرے رب کے نزدیک برائی ہیں اور ناپسندیدہ چیزیں ہیں. ذلك مما اوحى اليك ربك من الحکمہ، یہ ساری باتیں ان چیزوں میں سے ہیں، حکمت میں سے ہیں جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہیں. ولا تجعل مع الله الها آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا لینا. فتلقى في جہنم ملوما مدحورا، کہ نتیجے میں تو جہنم میں ملامت کیا ہوا، ڈسپائزڈ، ملامت کیا ہوا اور مدحور، دھتکارا ہوا بنا کر پھینک دیا جائے. یہ صرف ترجمہ ہے، اگر تفسیر شروع کریں گے عشاء. اتنی عمدہ آیتیں ہیں، اس سے پہلے جو گزری الوصایا العشرہ، اور یہ بہت تفصیل سے اس میں اللہ نے کئی احکام ذکر کیے. اس میں لینے کی بات فی الوقت یہ ہے، آئندہ کبھی تفصیل بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس میں لینے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بھی، پچھلی آیات کو بھی دیکھی، ابتدا کس سے کی؟ توحید سے، یہ شرک مت کرنا. اور یہاں پر اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. ختم کس پہ کیا؟ پھر ختم بھی کیا. شروع میں کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، آخر میں کہا اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنانا. شروع بھی توحید اور ختم بھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے، کسی اور کی نہیں. کیونکہ کیا کہا؟ یہ تیرے رب کی طرف سے حکمت کی باتیں جو وحی کی گئی ان میں سے ہے. تو وزڈم یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کو پہچانے، اپنے معبود کو جانے، اس کا مقام کسی اور کو نہ دے. تو ہم نے جو باتیں دیکھی، توحید اول المأمورات ہے. جتنے احکام اللہ نے دیے ہیں ان میں سب سے پرائرٹی کس کو ہے؟ سب سے زیادہ پریفرنس اور سب سے اولیت جس کو کہیں یا اولویت جس کو آپ کہیں، وہ کس کے لیے ہے؟ توحید کے لیے. تو سب سے پہلا حکم اصل یہ ہے.